والا سلسلہ یہ کب شروع ہوا؟ آپس میں لڑائیاں کب شروع ہوئی؟ یہ سلسلے کب شروع ہوئے؟ رسول نے جب رسول اس کائنات میں تشریف لائے، وہی دوا جس کا میں نے کل ذکر کیا، جس دوا کا نام ہے اسلام، جو کسی کی ضد میں نہیں آیا، کسی کی مخالفت میں نہیں آیا۔ میں نے کل عرض کیا کہ اگر کوئی دوائی مارکیٹ میں آتی ہے تو وہ کسی کی مخالفت میں نہیں آتی، وہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے آتی ہے۔ جب اسلام آیا تو اب رسول نے اسلام کا اعلان کیا۔ 12 سال تک رسول نے مکہ میں اسلام کا اعلان کیا۔ 12 سال توجہ رہے، 12 سال تک اسلام کا اعلان مکہ میں تبلیغ کی۔ بہت سے لوگوں نے رسول کے اس دعوت اسلام پر لبیک کہا، بہت لوگوں نے لبیک کہا، لیکن سب سے زیادہ جو رسول کا ساتھ دینے والے تھے وہ بنو ہاشم تھے۔ جنہوں نے سب سے زیادہ ساتھ دیا وہ کون تھے؟ بنو ہاشم۔ اگرچہ لوگوں نے حمایت کم کی، مخالفت زیادہ ہے۔ جب رسول نے اسلام کا پیغام دیا، اسلام کا اعلان کیا تو لوگوں نے حمایت کم کی، مخالفت زیادہ کی۔ بات تو سمجھیے، مخالفت زیادہ تھی، حمایت کم تھی۔ لیکن کم حمایت کرنے والوں میں جہاں بہت سے اور لوگ تھے، سب سے زیادہ حمایت کس خاندان نے کی؟ بنو ہاشم۔ مقابلے میں بہت لوگوں نے مخالفت بھی کی، لیکن سب سے زیادہ مخالفت کس نے کی؟ بنو امیہ۔ یہ ابتدائی اسلام میں، بعد میں حالات تبدیل ہوتے ہیں، لیکن ابتدائی اسلام میں 12 سال تک یوں ہی ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ بچپن میں سکولوں میں جو ہمارے ہم اثر دوست احباب بیٹھے، ممکن ہے کسی کی نظر سے کتاب سے یہ کہانی گزری کہ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کو ہم روک نہیں پا رہے، مخالفت کرنے کے باوجود بھی ہم اسلام کو روک نہیں پا رہے، تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ کیا طریقہ ہے کہ اسلام کو روکا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اب بہتر طریقہ یہ ہے کہ اسلام میں ہی داخل ہو جاؤ، اسلام میں ہی داخل ہو جاؤ اور پھر انہیں روکو۔ میں اس کی ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ وہ بچپن میں ایک کہانی ہم نے پڑھی تھی، بھائی جنگل کو پتا چلا کہ انسانوں نے لوہا تیار کر لیا، اب وہ جنگل کو کاٹ دیں۔ تھوڑی توجہ رکھیے گا، بات کا لطف آئے گا کہ جنگل کو پتا چلا کہ انسانوں نے لوہا تیار کر لیا ہے، اب وہ اس سے کلہاڑی بنائیں گے اور جنگل کاٹ دیں گے۔ تو جنگل نے ہنسنا شروع کر دیا، بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ کچھ دنوں بعد پھر جنگل کو خبر ملی، بھائی آپ جناب انہوں نے جو کلہاڑی تھی نا اس کی دھار بنا لی، انہیں تیز کر لی، وہ آئے جنگل، وہ آ رہے ہیں، نکل پڑے۔ جنگل پھر بھی ہنسنے لگ پڑا، اس نے کہا بھائی یہ نہیں ہوگا۔ لیکن تیسری خبر جب جنگل کو ملی نا کہ اب اس لوہے کے کلہاڑے میں لکڑی کا دستہ ڈال دیا گیا ہے، اب جنگل رونے لگ پڑا۔ جب پوچھا کہ روتے کیوں ہو تو اس نے کہا اس لیے کہ اب اپنے ہی گھر کا بندہ لگ گیا، اب اپنے گھر کا بندہ ساتھ مل گیا، اب ہمیں کاٹ دیا جائے گا، اب کوئی ہمیں کٹنے سے نہیں روکے۔ یوں ہی ہو اور جڑے سوچتے پہ ہیں نا بھائی اسلام کو اسے روک لسو، جب رکا نہیں نا اب لکڑی کے دستے کی طرح وہ اندر اسلام میں۔ جب رسول پہنچے نا پہلا عمرہ کرنے، 12 سال رسول مکہ میں، 12 سال کے بعد رسول نے ہجرت کی، رسول پہنچ گئے مدینہ۔ اب مدینہ میں پہنچے تو مکہ والے لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، یہ لشکر لے کر رسول کے پیچھے جنگ کرنے چلے گئے۔ پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، شکست ہوئی، واپس آئے بدر کا بدلہ لینے کے لیے، پھر قافلہ لے کر احد میں پہنچے، پھر جنگ احد کی، جب احد میں بھی شکست ہوئی تو پھر احد کا بدلہ لینے خندق میں پہنچے۔ جب خندق میں تینوں جنگوں میں جب شکست ہوئی تو اب خود تو نہ آئے تو خیبر کے یہودیوں کو تیار کیا کہ آپ جا کر جنگ کریں۔ جب خیبر کے یہودی بھی پیچھے آتے وہ بھی رہ گئے تو اب کیا سوچا کہ ایک مشکل جگہ ہے، ایک کم موقع ہے، یہ مشکل تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ اب جب دیکھا خاموشی سے مکہ میں بیٹھ گئے، اسلام پھیلنے لگ پڑا، اس حد تک پھیلا کہ پورے عرب میں اسلام پھیل گیا۔ اب رسول پہلا عمرہ کرنے پہنچ گئے مکہ میں، جسے ہم فتح مکہ کہتے ہیں، جسے ہم فتح مکہ کہتے ہیں۔ رسول
پہنچے مکہ کے باہر، رات آ گئی، مکہ کے باہر قیام کیا۔ اب دو لوگ تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ کے رہنے والے تھے، وہ چڑھ کے آئے پہاڑی پر کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ محمد مصطفیٰ کس طرح آئے ہیں، ہجرت کر کے گئے تھے، اب واپس آئے ہیں تو کس طرح سے آئے ہیں۔ ان دو بندوں میں ایک بندہ مسلمان تھا اور ایک بندہ اس وقت کافر تھا، ایک بنو امیہ کا سردار تھا اور ایک بنو عباس کا۔ وہ دونوں بنے پہاڑی پر چڑھے، تو اب دونوں الگ الگ مزاج کے ہیں۔ تو وہ جو بنو امیہ کا سردار تھا نا، اس نے اس کو ساتھ والا جو بندہ مسلمان تھا نا، اس کا نام تھا عباس، جو رسول کے چچا تھے، وہ مسلمان تھے۔ اس نے جب دیکھا نا دور تو رسول خدا کا ایک بہت بڑا لشکر تھا، تو وہ جو بنو امیہ کا سردار تھا نا، اس نے عباس سے کہا تیرے بھتیجے تو بڑی بڑی حکومت بنا لی۔ جب دیکھا نا کہ رسول اتنے جاہو جلال کے ساتھ ہیں تو کیا کہا یار تمہارے بھتیجے نے تو بڑی حکومت بنا لی۔ تو اب کیا ہوا، وہ جو مسلمان تھے انہوں نے اسے کون نہیں ماری، آرٹ ماری نہیں، آرٹ مار کے کہا یہ حکومت نہیں، یہ رسالت ہے، یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے۔ اب صبح ہوئی، رسول مکہ میں داخل ہو گئے، رسول نے عام اعلان کر دیا معافی کا، یہ رسالت ہے، یہ حکومت نہیں ہے۔ ورنہ حکومتیں جب ملک فتح کرتی ہیں نا تو پتہ ہے نا وہ کیسے فتح کرتی ہیں، وہ پورے شہر کو ایک مرتبہ خون سے دھو دیتی ہے، وہ لوگوں کے سر تن سے جدا کرتے ہیں اور کھوپڑیوں سے مینار بناتے ہیں، وہ عورتوں اور بچوں کو پامال کرتے ہیں۔ لیکن ادھر رسول آئے، رسول سفید علم ہاتھ میں لیے ہوئے کہ عام معافی کا اعلان ہے، کوئی جہاں بھی ہے، جس جگہ بھی ہے، جس گھر میں بھی ہے، جیسا بھی ہے، اگر وہ ہماری طرف آئے گا تو اس کے لیے معافی کرے گا۔ یہ سردار بنو امیہ بھی وہاں پہنچے، انہوں نے بھی رسول سے معافی کی، یہ بھی اسلام میں داخل۔ اب دو اسکول آف تھاٹ، دو سوچنے کے طریقے کار اسلام میں بن گئے، ایک وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ حکومت ہے، دوسرے وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ رسالت۔ ان دونوں کا ٹکراؤ ہوا آ کے کربلا میں۔ یہ دونوں سوچ تھی، ظاہراً تو دونوں مسلمان تھے، دونوں مسلمان تھے، دونوں پارٹیاں مسلمان تھیں، لیکن کیا ہوا ان دونوں پارٹیوں، ایک طرف یزید ایک طرف امام حسین علیہ السلام۔ یہ وہی سلسلہ تھا، ایک سلسلہ جو بادشاہت چاہتا تھا اور ایک سلسلہ جو رسول کے گھرانے والا۔ اب کیا ہوا، لا الہ پڑھا، داخل ہو گئے اسلام۔ بس ایک بات اور سنو، اگر مارکیٹ میں کوئی دوائی بکنے آئے، بھائی لکھ کی دوائی ایسی ہے کہ جس سے ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں۔ مثال دے رہا ہوں کہ ایک بیماری جناب، ایک سیرپ ایسا مارکیٹ میں آ گیا کہ جس سے ساری بیماریاں ٹھیک ہو جائیں، تو اب جو باقی لوگ اپنی اپنی دوائیاں بیچ رہے ہیں، آپ ذرا یہ بتائیں کہ انہیں یہ دوائی اچھی لگے گی؟ بھائی حکمت کھاد واسطے ولے دوائی، بخار واسطے ولے، سر دی پیڑ واسطے ولے، پیٹ کے درد واسطے ولے۔ ایک بندہ جو ہر بیماری کے لیے الگ الگ دوائی دیتا ہے، اور دوسری طرف ایک ڈاکٹر ہے جو ہر بیماری کے لیے ایک ہی دوائی دیتا ہے۔ اس نے چنگا لگ سے کوئی اس بندے دکائی دیتا ہے، اس کو وہ اچھا نہیں لگے۔ اب کیا ہوگا، پہلے تو یہ پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح اس دوائی کا توڑ نکالے، پہلے یہ پوری کوشش کرے گا کہ اس دوائی کو روکا جائے، لیکن جب نہیں روک پائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا، کوئی نہ کوئی جوز بھی کرنا، آخر مارکیٹ میں بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس نے بھی کرنا ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ پیچھے کمپنی فون کرے گا، وہ کہے گا اتنے سائز کی بوتل ہے ان کی، اس کے اوپر اس طرح کا ایک لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، ایک سٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے، اوپر یہ نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور ایسا ذائقہ ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے واٹس ایپ کا دور ہے، تصویر کھینچ کے بھیج دے گا، بھائی بالکل انہیں نال کی بوتل بناؤ، بالکل اس جیسی بوتل بناؤ، جیسی یہ بوتل ہے نا ایسی ہی بوتل بناؤ، تے وچ دوائی اپنی مرضی دی دوائی اپنی مرضی دی، بوتل کی شکل بالکل ویسی جیسی وہ دوسرے ڈاکٹر صاحب، طبیب صاحب، حکیم صاحب دے رہے ہیں،
لیکن کیا کرے گا؟ دوائی کی شکل وہی بنائے گا۔ اب ظاہری بات ہے جو اس دوائی کے عادی ہو چکے ہیں کہ وہ دوائی اچھی ہے، اب جب انہیں مارکیٹ میں یہی دوائی ہر دکان پر ملنے لگے تو لوگ لینا شروع کر دیں گے۔ لیکن اب یہ نقل ہے وہ اصل ہے، یہ دوا جو اب مارکیٹ میں آئی ہے یہ نقل ہے، وہ جو پہلے آئی ہوئی ہے وہ اصل ہے۔ اب جو نقل پیے گا اس کو اس کا فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا۔ جب فائدہ نہیں ہوگا تو لوگ کیا کہیں گے؟ بھائی انہوں نے 2 نمبری شروع کر دیتی ہے، وہ کیا کہیں گے؟ بھائی انہوں نے بھی 2 نمبری شروع کر دی، انہیں بھی سر ادار ہونا شروع کر دیتا۔ اج کل سے گلا کرتے ہیں بھائی یہ چل گئی انہیں بھی 2 نمبری شروع کر گئے ہیں، انہیں کی دوا چل گئی ہے ساڑھے 2 نمبری شروع کر دیتی۔ وہ اسی طرح ہوگا، یہی سلسلہ بن نکلے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اور بندہ چاہے آپ پورے مجمع میں سے سارے دوائی لیتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، میں بار بار سے کہہ رہا ہوں خدا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اگر وہی دوائی جو لوگوں کو ٹھیک کرتی تھی اب جو اس کی کاپی آ گئی ہے وہ پی کے اگر کوئی بندہ بیمار ہوگا تو کیا کوئی بندہ عدالت جائے گا؟ کوئی بھی، سوائے اس سے بھائی گھر بیٹھ کے انہوں نے بدمائیں دے سکتے بھائی 2 نمبر تھے جھوٹے تھے فلانے تھے بگانے تھے، بس یہ کہہ دیں گے عدالت میں کوئی نہیں جائے گا۔ ان کے خلاف عدالت میں وہی جائے گا جس نے وہ اصلی دوائی بنائی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دوا کا نام بدنام ہو رہا ہے، ان کی اصلی دوائی کا نام بدنام ہو رہا ہے۔ یہ نقل لے کر آ گئے، وہ دوائی بدنام ہو رہی ہے تو اس دوائی کے کمپنی کا جو مالک ہوگا نا وہ عدالت میں ضرور بچ جائے گا۔ آپ ذرا سمجھیے، اسلام میں جب 2 نمبر دوائی آئی نا تو عدالت میں نکلا فقط حسین ابن علی، صرف حسین نکلا۔ جب اسلام کو نقصان پہنچنے لگ پڑا نا ہر طرف سے تو پھر ہر کوئی گھر میں بیٹھا رہا۔ اگر عدالت میں نکلا نا تو صرف وہی کہ جس کے نانا اس اسلام والی دوائی کو لے کر دنیا میں آئے تھے وہ فقط حسین نکلا۔ اور کس طرح نکلا؟ پھر حسین نے کہا، لیبارٹری ہوتی ہے نا جتنے دوائیاں ٹیسٹ ہونے ہیں، پھر حسین نے کہا آؤ کربلا کی لیبارٹری میں، وہاں اپنی اپنی دوائی چیک کرواتے ہیں، پھر دنیا کو بتاتے ہیں کون سی دوا ہے جو زمانے کو شفا دے رہی ہے، کون سی دوا ہے جو زمانے کو موت دے رہی ہے۔ یہ سلسلہ تھا، کیوں؟ اس لیے کہ درد تھا حسین کو، یہ دوا حسین کا نانا لایا تھا، کوئی اور نہیں لائے گا۔ بس کل انشاءاللہ یہیں سے اس بات کو آگے آغاز کروں گا۔ میں گزشتہ 2-3 دن سے آپ بزرگان سے دوست احباب سے التماس کر رہا ہوں تھوڑا وقت کا خیال رکھیں۔ میں کل سے کوشش کروں گا کہ 9:10 پر انشاءاللہ میں اگر آپ احباب تشریف لے آئے انشاءاللہ 9:10 پر میں اسی ممبر پر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اسی دین کو بچاتے ہوئے علی کی بیٹیاں کربلا پہنچ گئیں۔ 2 محرم کو کل آپ نے دن گزارا، علی کی بیٹیاں کربلا میں پہنچ گئی۔ 2 محرم کو حسین نے کربلا میں زمین خریدی، آپ سب جانتے ہیں حسین نے زمین خریدی۔ آپ کا یہ علاقہ زرخیز علاقہ ہے، لوگ زمینیں خریدتے ہیں۔ آپ میں سے بھی کتنے لوگ ہوں جو زمینیں خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں؟ کتنے ہی لوگ ہوں گے، جملے کو سمجھیے۔ زمینیں خریدتے ہیں، ہم کیوں زمینیں خریدتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم گھر بنائیں گے۔ زمین خریدتے ہیں اس لیے کہ ہم اس پر فصل اگائیں گے۔ زمین خریدتے ہیں اس لیے کہ ہم اس پر کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں گے۔ یہی فرق ہے ہم میں اور حسین میں، جملے کو سمجھیے گا، یہی فرق ہے ہم میں اور حسین میں۔ ہم زمینیں خریدتے ہیں گھر بنانے کے لیے، ہم زمینیں خریدتے ہیں فصلیں اگانے کے لیے، ہم زمینیں خریدتے ہیں اپنے کاروبار لگانے کے لیے، لیکن حسین کربلا میں زمین خرید رہے تھے کہیں عباس دفنانے کے لیے، کہیں علی اکبر دفنانے کے لیے، کہیں پر اصغر دفنانے کے لیے، کہیں سے اپنی بیٹیوں کے رخساروں پر تماچے جھیلنے کے لیے۔ ہم میں اور حسین میں اتنا فرق ہے۔ ہاں عزاداروں، عبداللہ نامی ایک شخص تھا، ایک روایت پڑھوں گا اور آپ کی زحمت تمام۔ عبداللہ نامی شخص تھا، کہتا ہے 28 رجب کا روز تھا، میں مدینہ پہنچا، جمعے کا دن تھا، میں پہنچا مدینہ میں، مسجد نبوی میں پہنچا، میں نے جا کر نماز جمعہ ادا کی۔
میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج مدینہ کے بازار بند کیوں ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد میں نے لوگوں سے پوچھا کہ آج مدینہ کے بازار بند کیوں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے تو اس شہر میں نیا آیا ہے۔ کہا ہاں میں مضافات سے آیا ہوں، میں مدینے کے رہنے والا نہیں۔ کہا سن، آج مدینہ کے بادشاہ مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کہتا میں نے یہ جملہ سنا تو میں نے کہا اس میں کیا بڑی بات ہے؟ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو سردار ہوتے ہیں، وہ ہجرت کرتے رہتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہا تو نہیں جانتا، وہ بادشاہ اکیلا نہیں جا رہا، اس کے ساتھ اس کی بہنیں بھی جا رہی ہیں۔ وہ اکیلا نہیں جا رہا، اس کی بیٹیاں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ وہ اکیلا نہیں جا رہا، اس کے گھر کی پردہ دار بیویاں بھی اس کے ساتھ سفر کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جملہ میں نے ایک ہی کہنا ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ جب بادشاہ ہجرت کرتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی پردے دار بیویاں بھی ہجرت کرتی رہتی ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو کہنے والے نے کہا سن، یہ کسی اور کا حکم نہیں ہے، یہ اسی بادشاہ کے بھائی ابو الفضل عباس کا حکم ہے کہ آج جب تک علی کی بیٹیاں مدینہ سے نکل رہی ہیں، کوئی بندہ تو بندہ مدینے کی فضا میں کوئی پرندہ بھی نہیں نکلے گا، اس لیے کہ آج علی کی بیٹیاں گھر سے نکل رہی ہیں۔ کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ آخر وہ کون سی عظمت والی بیویاں ہیں جو آج گھر سے نکل رہی ہیں، جن کا اتنا اہتمام ہو رہا ہے۔ کہتا میں پوچھتا ہوا محلہ بنو ہاشم کی ایک گلی تک پہنچا۔ جو ہی میں محلہ بنو ہاشم کی گلی تک پہنچا نا، نکر پر کھڑے ہو کر اب میں دیکھ رہا ہوں بنو ہاشم کی حویلی ہے۔ اچانک سے پردہ ہٹا، کچھ نوجوان باہر نکلے۔ ان نوجوانوں کے ساتھ ایک 57 سال کی شخصیت ہے جو بڑی ہی باروب شخصیت ہے، اس کے لیے مسند لگائی گئی، وہ اس مسند پر بیٹھنے لگے۔ اچانک سے اس گلی میں محملوں نے آنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے محمل آتے رہے، گلی میں بیٹھتے رہے۔ وہ کہتا ہے میں دیکھتا رہا، اچانک سے اس حویلی کا پردہ اٹھتا تھا، کوئی پردے دار بیوی آتی تھی، اس کا کوئی محرم رشتہ دار آگے بڑھتا، بیوی کو آگے بڑھ کر محمل پر سوار کرتا تھا، وہ محمل آگے نکل جاتا تھا، پھر دوسرا محمل آتا، زمین پر بیٹھتا، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں، دوسرا محمل آتا، زمین پر بیٹھتا، پھر کوئی بیوی آتی، وہ سوار ہوتی، وہ محمل بھی چلا جاتا۔ اسی طرح بیویاں ایک ایک کر کے بیویاں آتی رہیں، محمل پر سوار ہوتی رہیں، یہ محمل یہاں سے چلتے رہے۔ کہتا ہے اچانک سے میں نے دیکھا اس محل کا پردہ ہٹا، ایک بیوی باہر نکلی، وہ بیوی تنہا نہیں تھی، اس بیوی کے گرد کنیزوں کا ایک حصار تھا، کنیزوں کے جھرمٹ میں جب وہ بیوی گھر سے باہر نکلی، یہ 57 سال شخصیت بھی آگے بڑھی، 18 سال کا ایک جوان بھی آگے بڑھا، 32 سال کا جوان بھی آگے بڑھا، ہر ایک آگے بڑھ کر یہ چاہتا تھا کہ زینب کو میں سوار کروں۔ کسی نے آگے بڑھ کر کہا پھوپھی اماں میں سوار کروں، کسی نے کہا بہن زینب میں سوار کروں۔ اسی اسنا میں بیوی نے ایک جملہ کہا حسین